دنیا میں گلوبلی ایک ٹریڈ وار تو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل. امریکہ جس طریقے سے ایک سپر پاور کے ہوتے ہوئے دنیا کو انفلوئنس کر رہا ہے ریئر ارتھ کے بارے میں اور منرلز کے بارے میں. یہ جو معدنیات کا سوال ہے، جو منرلز کی امپورٹنس ہے، یہ سوال کہاں سے نکلا؟ یہ کب کیوں اچانک سے سب کو یاد آیا کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں بہت بڑے منرلز بھی ہے اور اس کو نکالنا بھی ہے ہم نے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے سہیل بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا، میری تو ذاتی ہمیشہ کوشش رہی ہے، چاہے میں کسی یونیورسٹی میں جاؤں، کسی درسگاہ میں جاتا ہوں یا کسی فورم پہ جاتا ہوں یا اسمبلی میں رہتا ہوں، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے آڈینس سے، اپنے سننے والوں کو، طالب علموں کو، جو میری رائے ہے اس کو آپ سنیں. اور میری ذاتی کوشش یہ ہوتی ہے، ضروری نہیں جو آپ اس سے اتفاق کریں، آپ اختلاف کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں. اور آپ کے پروگرام کی وسادت سے میں آج بھی اپنے آڈینس کو یہی کہوں گا، جو میرا تو ذاتی مقصد یہ ہوتا ہے جو ہم سوسائٹی میں ایک ڈیبیٹ جنریٹ کریں. اور جمہوری سوسائٹیز تب ہی پنپتی ہیں جب آپ ایک ڈیبیٹ جنریٹ کرتے ہیں، اس میں تنقیدی جائزہ بھی لیا جاتا ہے، اس میں تعریفی بھی ہوتا ہے، اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، اس میں آپ کی حمایت بھی ہوتی ہے. تو میری ذاتی کوشش یہی رہتی ہے. اور آپ نے بڑے بر وقت یہ موضوع جو چنا ہے، میرے خیال میں یہ وقت کی بھی ضرورت ہے. اور میں اپنی رائے بالکل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آڈینس سے بھی یہ ہم کہیں گے جو وہ اس کے اوپر اپنی رائے دیں، تاکہ ہمارے بھی لیے بھی وہ ایک انپٹ ہوگا، ایک ڈیٹا ہوگا. اور جو آپ نے سوال کیا، جہاں سے آپ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، جو یہ منرلز کی جو ریلیونسی ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، تو میرے خیال میں تو آپ اگر دیکھ لیں، جب سے یو ایس اے میں نئی گورنمنٹ آئی ہے، نئے پریزیڈنٹ صاحب آئے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو انہوں نے ریئر ارتھ کا جو لفظ یوز کیا اس کے بعد سے، اور پھر یوکرین کے زیلنسکی کے ساتھ جو ان کی میٹنگ رہی، اور پھر وہاں پہ امریکہ جس طریقے سے ایک سپر پاور کے ہوتے ہوئے وہ دنیا کو انفلوئنس کر رہا ہے ریئر ارتھ کے بارے میں اور منرلز کے بارے میں. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ چائنا نے اپنے ریئر ارتھ کی ایکسپورٹ پہ بین لگا دیا ہے. تو دنیا میں گلوبلی ایک ٹریڈ وار تو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل، نئے ڈائنامکس چل رہی ہیں، ایک تجارتی ایک مقابلہ چل رہا ہے. تو اس میں اس چیز نے کافی اہمیت، اس کو کافی اہمیت ملی ہے. اور پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بھی ریئر ارتھ کے یہاں پہ پائے جاتے ہیں، کافی منرلز پائے جاتے ہیں. اور ہماری خوش قسمتی کہیں یا بد قسمتی کہیں، میں تو پہلے بھی آپ کا میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن تھوڑی بہت جو معلومات میرے ساتھ ہیں، پاکستان ابھی تک منرل ورلڈ میں پاکستان کو ایلیفنٹ کنٹری کہا جاتا ہے. جو کہ ایلیفنٹ کنٹریز ان کنٹریز کو کہا جاتا ہے جو ان ٹیپڈ ہوں، جہاں پہ ریسورسز یا منرلز فلی ٹیپڈ نہیں ہوئے. ابھی تو ہم سرفیس کے اوپر والے منرلز جو ہیں ان کو بھی ہم پراپرلی جو ہے نا، ان کی ہم آئیڈینٹیفیکیشن، ان کے ریزروز، ان کی لائف، ان کی چیزوں کے بارے میں نہیں پراپرلی کوئی ہم اسٹڈی نہیں کر سکے، یا ہمارے پاس ایسے نہیں ہے. جنرلی تو لوگ کہتے ہیں جو پاکستان کے پاس 6 ٹریلین ڈالر کی جو ہے نا وہ اکنامک جو اس کی اسٹرینتھ ہے منرلز کے حوالے سے ہے پورے پاکستان کے بارے میں. لیکن یہ کوئی اتھینٹک شاید غالباً نہیں. یہ منرل کانفرنس ابھی جو ریسنٹلی ہوئی اس میں یہ بات، لیکن پاکستان میں نایاب معدنیات پائی جاتی ہیں. اور پاکستان کی ریلیونسی، کیونکہ گلوبلی جب دیکھیں، جب بھی چیزیں گلوبلی جب ایک چیز چل رہی ہوتی ہے اور اتنی مطلب مقابلہ اتنا شدت اختیار کر چکا ہو، تو میرے خیال میں اس میں ریلیونسی پھر بنتی ہے. اور پاکستان میں وہ نایاب معدنیات پائی جاتی ہیں، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں خاص کر. یہ پوری جو ڈائنامکس بدل رہی ہے دنیا کی، اور جہاں پہ پاور کوریڈورز کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتا ہے، تو ہمارا ریجن ہی سب سے زیادہ امپیکٹ ہوا ہے اس پوری وار پالیٹکس کے اندر، یا جو بھی چیزیں چل رہی تھی. اس دفعہ یہ منرلز کے اوپر ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کی بہت بڑی وہ ہے، منرلز کے اندر یہ بہت بڑا ایک چینجز لائے گا اس خطے کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی پالیٹکس، دنیا کی پالیٹکس کتنی زیادہ منحصر کرے گی منرل ریسورسز کے اوپر؟ دیکھیں، جب بھی ایک چیز کی دنیا میں ڈیمانڈ بڑھتی ہے سہیل بھائی، آپ دیکھیں
پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جب بھی آپ ڈسکس کرتے ہیں تو ایلن مسک کا نام ساتھ آپ کو جڑا ہوا نظر آتا ہے. ان کی جو ڈاج کا جو ہیڈ بھی ہیں غالباً اب تو کچھ شاید ان کے تضادات آپس میں شاید کچھ اختلافات ہیں، لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ ہے جو ان کی جو وہاں پہ جو پالیسی ہے، اسپیس کی پالیسی آپ کہہ دیں، یا ای وی جو پالیسی ہے، یا موٹر بائکس ای وی کے آ رہے ہیں، یا وہاں پہ جو ہے نا مطلب ہے ڈرائیور لیس کارز آ رہے ہیں، تو کہنے کا مقصد ہے اس کے لیے آپ کو وہ نایاب معدنیات کی ضرورت ہے، جس طرح لیتھیم ہے، پوڈیم ہے، یورینیم ہے، یا اس طرح کے اور بہت سارے ایسے معدنیات ہیں جس کی دنیا میں بے تحاشا ضرورت پڑ گئی ہے. تو اگر وہ چیزیں کسی ملک میں یا کسی ایریا میں پائی جائیں گی تو ڈیفینیٹلی اس کی ریلیونسی گلوبل پولیٹکس میں بنتی ہے. میں آپ کو جی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں. میں کسی بڑے ملک کی مثال نہیں دیتا جو بھیا شاید وہ ڈیولپڈ کینیڈا یا آسٹریلیا جن کا منرلز اور مائنز. میں چلی کی مثال آپ کو اس لیے دوں گا، جو چلی جو ہے وہ کاپر پیدا کرنے میں سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، ہائیسٹ جو ایکسپورٹر ہے ایکسپورٹ کرنے میں، اور اس کی بھی ریلیونسی مطلب پاکستان کے حوالے سے وہ تقریباً پاکستان کے لگ بھگ وہ جس طرح پاکستان کی پوری جو ایریا ہے وہ تقریباً کوئی 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز ہے، تو چلی بھی 7.5 لاکھ اس کے بھی یہ اسی طرح جس طرح ہمارے یہاں پہ ریزروز ہیں، سینڈک ہے یا ریکوڈک ہے یا محمد خیل کاپر ہے، اسی طرح چلی کے بھی کاپر کے وہاں پہ ریزرو ہیں. اور اس کی اکانومی جو ہے 1940s میں وہ بینک کرپٹ تھے اور دیوالیہ ہو چکے تھے، لیکن ان کی جب اکانومی مائنز اور منرلس کے اوپر ڈپینڈ کی اور وہاں سے انہوں نے ایکسپورٹ جب شروع کی تو آج کافی وہ اکنامکلی اسٹیبل بھی ہے، اور اس کی جو اکانومی ہے وہ معدنیات کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے.